وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشی محترم خواتین، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور ایمان عطا فرمایا، اور ایمان میں اللہ نے یہ عقیدے کا ہم میں سے ہر ایک کو پابند بنایا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جتنے خیر اور شر ہوگا وہ اللہ کے طرف سے ہوگا۔ ہم اس کا عقیدہ رکھتے ہیں، حیات بھی اللہ کے طرف سے ہے، موت بھی اللہ کے طرف سے ہے۔ جتنے بندے اور بندیاں آئے ہیں، جو آئے ہیں، سب کو جانا ہے۔ ہر ایک کا جانے کا وقت اللہ تعالیٰ طے کر چکے ہیں۔ کوئی آج، کل کوئی، پرسوں کوئی نہ کوئی اپنے اپنے وقت پر جاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موت کو پیدا کیا، بعد میں زندگی کو اللہ نے پیدا کیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں انسان پیدا ہونے سے پہلے اس کی موت لکھی جا چکی ہے۔ تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون جب پڑھتے ہیں کسی کی وفات پر، کسی کی موت پر، اس کا ترجمہ یہ ہے ہم سب اللہ کے ہیں، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہم سب اللہ کے ہیں، سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ہم سب اللہ کے ہیں، سب کو اللہ کی جانب چلنا ہے۔ گویا جتنے یہاں موجود ہیں سب کے سب جانے والے ہیں۔ دنیا میں آج تک نہ کوئی رہا نہ کوئی رہے گا۔ اسی لیے سکندر ذوالقرنین، جس وقت سکندر اعظم کا انتقال ہوا، انہوں نے کہا جب میں جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ جنازے کے باہر نکال دیا جائے۔ پوچھا کیوں؟ کہا وہ اس لیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے سکندر اعظم پوری دنیا پر حکومت کیے، لیکن آئے خالی ہاتھ، جا رہے ہیں خالی ہاتھ۔ تو سب کو خالی ہاتھ ہی جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے اپنے ساتھ اپنے اعمال کو لینا، اپنے نماز کو لینا، اپنے ذکر و اذکار کو لے لینا، اپنے اچھے اخلاق کو لے لینا، اپنی اچھی عادتوں کو اپنے ساتھ لے لینا۔ جس طرح مرحومہ نے اپنی زندگی میں جو اچھے کام کیے، وہ تمام اچھے کام ہم اپنی زندگی بھر کرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اتباع الجنائز، جنازے کی اتباع کرنا، یعنی جنازے کو تدفین تک ساتھ میں رہنا، یہ ہر مسلمان کا حق بنتا ہے۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر جو حق ہے، وہ حق کیا ہے؟ کسی کا انتقال ہو جائے تدفین تک ساتھ رہنا۔ ایک تو یہ ترجمہ ہے۔ دوسرا ترجمہ علماء نے یہ لکھا کہ جو مرحوم اور مرحومہ جن صفات کے مالک تھے، ان تمام صفات کے مطابق ہم بھی اپنی زندگی کو سجانا، اپنی زندگی کو بنانا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، آپ ذرا دیکھو لوگوں کی زبانوں پر ان کے سلسلے میں ان کی خوبیاں آتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کسی کا انتقال ہو گیا تو ان کی اچھائیاں بیان کرو، ان کی خوبیاں بیان کرو، تو تمہارے انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو وجود میں لائے گا جو تمہاری اچھائیاں بیان کریں گے، تمہاری خوبیاں بیان کریں گے۔ تو اس لیے ہم مرحومہ سے جو کچھ بھی بے آپ حضرات عورتیں ہیں آپس میں ساتھ میں جڑتی ہیں، جدا ہوتی ہیں، جڑنے میں جدا ہونے میں 19-20 ہوا ہوگا، ضرور ہوا ہوگا۔ جب اگر کسی سے اس طرح کی 19-20 ہو گئی ہو، دل سے ہم معاف کر دیں،
वफ़ात होने के बाद आप ऐसा बोलते थे, उन्होंने ऐसा बोलते थे, भाई जो भी बोलते थे ख़त्म। अब अल्लाह के प्यारे हो गए, हम सब उन तमाम बातों को दरगुज़र करते हुए सब के सब ये अज़्म करना चाहिए कि हम मरहुमा के हक़ में रहम की दुआ करेंगे, मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, रफ़े दर्जात की दुआ करेंगे, उनके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा कर उनके सवाल जवाब आसान कर दे, इसकी दुआ करेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त 40 कदम लोग हटे तो आपने कहा इस्तग़फ़िरू लिअख़ीकुम फ़इन्नहु अलआन युसअल, कहा ए लोगो जिसको हम तदफीन करके आए हैं अब उनका सवाल जवाब शुरू हो गया, तुम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो कि अल्लाह उनका सवाल आसान फरमा दे। मन रब्बुक का सवाल होगा, अल्लाह उनका सवाल आसान कर दे। मन नबियुक का सवाल होगा, मादीनुक का सवाल होगा, अल्लाह ताला उनका सवाल आसान फरमा दे। जवाब दिल से निकलता है, अल्लाह ताला उनका जवाब दिल से आसानी से निकलवा दे। इसके लिए तमाम मर्द भी मरहुमा के हक़ में और तमाम ख़वातीन भी मरहुमा के हक़ में इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से, अपने करम से सवाल का जवाबात दिलवा दे। दूसरी बात यह है, हुज़ूर ने फरमाया जब कोई इंतकाल कर जाते हैं 3 चीज़ों को छोड़ के जाते हैं और तीनों के तीनों ईसाले सवाब होते हैं। पहली चीज़ वो नेक साले औलाद। नेक साले औलाद किसे कहते हैं? एक होते हैं रूहानी औलाद, एक होते हैं इल्मी औलाद, एक होते हैं जिस्मानी औलाद। जिस्मानी औलाद तो उनके बच्चे हैं, वो तो जितने नेकी करते रहेंगे, जितनी इबादत करते रहेंगे, अपने वालिदैन के लिए जितनी दुआएं करते रहेंगे उसका सवाब वालिदा को पहुंचता रहेगा। एक होता है रूहानी। रूहानी यानी किसी की उन्होंने तरबियत की, किसी को उन्होंने समझाया, किसी को उन्होंने पढ़ाया, किसी को उन्होंने सिखाया, किसी को उन्होंने नसीहत फरमाई, ये उनके इल्मी और रूहानी औलाद कहलाए जाते हैं। वो औलाद भी अपने, जैसे कि हम कहा करते हैं, जहाँ पर हम दुआ करते हैं अल्लाह मग़फ़िरली वली वालिदैया वली उस्ताज़ी, हम कहते हैं कि या अल्लाह जहाँ तो मेरे वालिदैन के मग़फ़िरत के लिए मैं आपसे दुआ करता हूँ, या अल्लाह वहीं पर मेरे उस्ताज़ के लिए भी दुआ करता हूँ। तो वो किसी एतबार से किसी को पकवान सिखाए होंगे, कुछ ना कुछ सिखाए होंगे, उस एतबार से वो उस्ताद बने तो उस्ताद के लिए भी दुआएं करें। तो ये भी सदक़े जारिया हैं। तीसरी चीज़ सदक़े जारिया क्या है? फरमाया तीसरी चीज़ सदक़े जारिया ऐसी जगह पर हम लोग अपनी पूंजी लगाएं मरहुमा के ईसाले सवाब की नीयत से, जहाँ पर हमेशा के लिए सवाब पहुँचता रहे, सवाब पहुँचता रहे, सवाब पहुँचता रहे। खुश नसीब हैं वो बंदे, तवज्जो चाहता हूँ, खुश नसीब है वो बंदे जो अपनी ज़िंदगी में ईसाले सवाब का पूरा निज़ाम बना कर चले जाते हैं। वो कैसे? फरमाया जिस वक्त वो ज़िंदा होते हैं, अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को, अपने घर को दीनदार माहौल में बनाकर जब छोड़ के चले जाते हैं, जब तक इनके बच्चे दीन पर रहेंगे ऑटोमेटिक ईसाले सवाब उनके लिए होता रहेगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में जीते जी हमारे मरने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 पारा, 2 पारा, 3 पारा, 5 पारा पढ़कर लोग बख्श देंगे, बाद में हम ही भूल जाएंगे। जैसे कि अरे भाई तीसरे दिन याद आ गया, तीसरे दिन ईसाले सवाब की मजलिस हो गई, 10वें दिन याद आ गया, 10वें दिन ईसाले सवाब की मजलिस हो गई, चिल्ले में याद आ गया, चिल्ले में ईसाले सवाब की मजलिस हो गई। तो ये एक रस्मी चीज़ हो गई। चिल्ले के बाद भूल ही जाते हैं, बस ख़त्म। ये नहीं, फरमाया जब जब आप दुआएं करें सबके लिए, तमाम मरहूमीन के लिए, जितना आप अपने मरहूम को याद रखोगे आपके इंतकाल के बाद भी आपको लोग याद रखेंगे। तो इसलिए ईसाले सवाब करते वक्त ये नीयत करें, या अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा उस सब का सवाब तमाम नबियों को, सुलहा को, औलिया को, अतकिया को पहुँचाकर, खुसूसन हमारे ख़ानदान के तमाम मरहूमीन को पहुँचाकर, बिलखुसूस वालिदा मोहतरमा के लिए, खाला जान के लिए, फूफी जान के लिए, नानी जान के लिए इस तरह की नीयत कर लेनी चाहिए। पहले उमूमी नीयत, बाद में खुसूसी नीयत। एक तो ईसाले सवाब करने के लिए बदनी ईसाले सवाब भी हैं, माली ईसाले सवाब भी हैं।
مالی ایصال ثواب، میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائی دیکھو یہ ہے ٹیمپرری، آج کل لوگ دعوتاں کرنے کو بہت بڑا ایصال ثواب سمجھتے ہیں، کیا کرتے ہیں بلا لیے سب کو، تیسرے دن پورے خاندان کو بلا لیا، دعوت کر دیے، بھائی 100 آدمیوں کے 200 آدمیوں کے 500 آدمیوں کی دعوت ہو گئی، وہ ایصال ثواب کتنا ہوا، جتنا کھائے ایک ایک دانے پر ایک ایک نیکی ملی، کھانا کھا کر ہضم ہونے کے بعد نیکی ختم ہو گئی۔ کتنا خرچہ ہوا، 10,000 20,000 30,000 خرچہ ہوا، یہی 10,000 20,000 30,000 آپ نے ایسی جگہ لگائی جہاں پر جو چیز فنا ہونے والی نہیں ہے، مثلا آپ نے قرآن پڑھنے والوں بچوں کو قرآن دلا دیا، کتاب علم حاصل کرنے والوں بچوں کو آپ نے کتابیں دلا دی، جہاں پر قرآن بیٹھ کر پڑھتے ہیں وہ عمارت آپ نے تعمیر کرا دی، تو جب تک یہ عمارت رہے گی کروڑوں قرآن پڑھا جاتا رہے گا، کروڑوں ثواب مرحوم کو مرحومہ کو ملتا رہے گا۔ وہی 30,000 ہمارے والد محترم نے دارالعلوم دیوبند میں ایک کمرہ بنوایا میرے دادی کے نام سے، ایک کمرہ، وہ کب تک رہے گا، 100 سال تک رہے گا، 100 سال تک وہ کمرے میں رہنے والے استاذ جس کو پڑھائیں گے، اور وہ جا کر جن کو پڑھائیں گے، وہ جا کر جن کو پڑھائیں گے، اس کا ثواب دادی کو پہنچ رہا ہے۔ تو اسی طرح عقل سے ہم جوش میں آ کر کام نہ کریں، جوش میں آ کر ہوش نہ کھو جائیں، بیٹھ کر تھوڑی دیر سوچیں ہم کیا کریں۔ ایک تو یہ کام ہے، دوسرا کام یہ ہے، دیکھو ہم لوگ اپنا وقت عام طور پر فلاں کا انتقال ہو گیا، ایک وہ ہاسپٹل بڑا جانا تھا، نہیں یہ ہاسپٹل بڑا جانا تھا، وہ ہاسپٹل بڑا جانا تھا، لوگوں کا تذکرہ تبصرہ بہت ہوتا ہے۔ عزرائیل علیہ السلام کو جس وقت اللہ نے روح نکالنے کا ذمہ دار بنایا، توجہ سے یہ بات سنیں، تو اس وقت کیا ہوا، عزرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی ذرا قریب آ جاؤ، پیچھے لوگوں کو جگہ نہیں ہے۔ تو عزرائیل علیہ السلام کو جب روح نکالنے کا ذمہ دار بنایا، عزرائیل علیہ السلام نے کہا ارے بھائی لوگ تو مجھے گالی دیں گے، کیا کہیں گے لوگ، یا اللہ لوگ تو یوں کہیں گے اسرائیل کو کوئی کام نہیں، یہ ہمیشہ روح نکالنے کے لیے آ جاتا ہے، روح نکالنے والے کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے اسرائیل تو پریشان نہ ہونا، میں ایسے اسباب مہیا کروں گا، ایسے اسباب، لوگ اسباب کی طرف جائیں گے تجھے بھول جائیں گے، کیا کہیں گے، وہ ڈاکٹر برابر نہیں، وہ ہاسپٹل برابر نہیں، وہ ICU برابر نہیں، وہ لوگ کہیں گے اسباب کو، حقیقت میں یہ نہیں کہیں گے بے وقت آ گیا انتقال ہو گئے، کھڑے کھڑے انتقال ہونے والے ہیں بغیر اسباب کے۔ ایک زمانہ تھا لمبے عمریں پا کر انتقال ہوتے تھے، آج وہ زمانہ ہے کہ لوگ نوجوانی میں بغیر کسی اسباب کے انتقال ہو رہے ہیں۔ آپ کو کتنی مثالیں چاہیے، بیٹھے بیٹھے دکان میں انتقال، لیٹے لیٹے بستر میں انتقال، چلاتے چلاتے گاڑی میں انتقال، سفر کر رہا ہے برت میں اٹھایا گیا، برت میں انتقال، کیوں، کوئی سبب نہیں۔ کون آیا، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آتی ہے ایک لمحہ ادھر نہیں ایک لمحہ ادھر نہیں، اللہ روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو ہم تذکرات تبصرات چھوڑیں، ہم سوچیں ہم نے کیا کیا، کچھ نہیں کیا، بس خاموش رہو۔ آپ نے کچھ کیا نہیں کیا، خاموش ہو جاؤ، اسی میں عافیت۔ اور ہم تزکیہ ہی نہ کریں، اب کیا کریں، لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھ کر بخشش کریں۔ اس وقت ان کے لیے ضرورت دعاؤں کی ہے، ان کے لیے ضرورت اس وقت ثواب کی ہے۔ آپ ثواب کریں، ایصال ثواب کریں، دعا کریں۔ دعا جیسے بچوں سے خاص طور پر میں کہتا ہوں ان کے اولاد سے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کا اہتمام کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کا
اہتمام کریں، اس سے والدین کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچاتا ہے اور اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور دوسرا، جیسے کہ میں نے کہا کلمہ طیبہ، حضور نے فرمایا 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا توشہ بھیجا کرو، اس سے شقیق بلخی فرماتے ہیں اللہ آگ سے نجات دے دیتے ہیں۔ تو بخشش کرو، سب ایک ایک نصاب بخشش کرو، سب نیت کر لو انشاءاللہ میں آ کر 7 دن میں انشاءاللہ ہمارے مرحومہ کے لیے میں بخشش کروں گا، اللہ تعالیٰ آسان کریں گے۔ جن کو نماز نہیں ہے وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی کلمہ طیبہ۔ تیسرا کام کیا؟ اس وقت میں ان کے وفات کے بعد پہلی چیز جو دیکھنا ہے وہ یہ ان کی نمازیں اور روزہ کتنا باقی ہے، اس کا فدیہ ادا کرنا۔ فدیہ کتنا ہے؟ ایک صدقہ فطر کے برابر فدیہ۔ صدقہ فطر کتنا ہے؟ 80 سے 100 روپے تک، وہ درمیانی درجے کے لوگوں کے لیے 80 سے 100 روپے تک۔ ایک نماز وطر واجب ملا کر 6 نماز 600 روپے کے ہوتے ہیں۔ ایک دن نماز چھوٹ گئی تو 600 روپے فدیہ ہوتا ہے ایک دن کا۔ اس طرح حساب لگا کر کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، کب سے حساب لگائیں۔ ایک تو یہ ہے بیماری، دوسرا یہ ہے اگر وہ جب سے بالغ ہوئی ہیں، نماز ان پر فرض ہوئی، اس وقت سے اگر بالفرض ایک اندازہ کہ 5 سال بعد نماز پڑھے ہوں گے، 4 سال بعد نماز پڑھے ہوں گے، 3 سال بعد نماز پڑھے ہوں گے، وہ بھی 3 سال اس میں شامل کر لینا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی بات پہلی۔ دوسری بات وراثت ہے، اگر وراثت ہے تو وراثت کو سب سے پہلے تقسیم کر دینا چاہیے۔ وراثت میں ہر چیز ہے، ہر چیز ہے، جو ملکیت مرحومہ کی ملکیت میں تھی، جو چیزیں، وہ تمام چیزیں وراثت میں آ جائیں گی۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے اگر کسی کا لین دین ہے، مثال کے طور پر پہلے عورتوں کا لین دین کیا ہوتا ہے؟ 2 گلاس شکر آزو بازو رہتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے 4 گلاس شکر دیو ماں، بعد میں دے ڈالتی ہوں، 1-2 گلاس چاول دیو، بعد میں دے ڈالتا ہوں۔ قرض کا لین دین چلتے رہتا ہے، چھوٹا موٹا لین دین ہوتا ہے۔ وہ اگر لین دین ہے، آپ اس کے ضرورت مند ہیں، باقاعدہ آ کر آپ لے سکتے ہیں۔ نہیں ماشاءاللہ وہ چیز کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے، وہ درگزر کی جا سکتی ہے، وہ درگزر کر دیں۔ بس یہ 3 چیزیں سب سے اہم ہیں جو مرحومہ سے متعلق جو مجھے کہنا تھا کہہ دیا۔ اس کے علاوہ بقیہ بہرحال اذکروا محاسن موتاکم، جتنی خوبیاں تھیں اسے اپنانا ہے، اور وہ جو کچھ امی اپنی زندگی میں اچھائیاں کرتے تھے وہ تمام اچھائیاں ان کی بچیاں اور ان کے اولاد اسے تقسیم کر لینا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ میرے نانا کے وفات پر وہ تو 90 میں وفات پائے، یہ جماعت بھیجی حضرت نے تعزیت کے لیے ہمارے ننیال میں۔ وہ جماعت آ کر نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہنے لگی کہ جو خوبیاں مرحوم کے اندر تھیں وہ تمام خوبیوں کو وارثین جیسا پیسہ تقسیم کر لیتے ہیں ویسے صفات بھی تقسیم کر لیں۔ صفات کیا کیا کام؟ ماشاءاللہ یہ پڑھاتی تھی، بے کون پڑھائیں گے ان کی جگہ پر؟ بے یہ کسی کو سکھاتی تھی، کون سکھائیں گے؟ یہ ہمدردی کرتی تھی، کون ہمدردی کریں گے؟ یہ دیکھ بھالی کرتی تھی، کون دیکھ بھالی کریں گے؟ جو کام ان کی حیات میں وہ کرتی تھی وہ تمام وراثت میں وارثین تقسیم کر لیں۔ یہ بھی وراثت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سریے کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ بس اتنی بات یاد رکھیں، بس آپ حضرات کے اس جو کچھ اس وقت نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی، بھئی ماں جب چلی جاتی ہے دوسری کوئی ماں بن نہیں سکتی، باپ جب چلا جاتا ہے دوسرا کوئی باپ بن نہیں سکتا۔ یہ ایسی نعمت ہے دنیا میں اللہ نے جو بنائی اس کا دنیا میں بدل نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مصیبت پر جس وقت جو دعا پڑھنے کو کہا گیا کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، یہ ماں اور باپ کے درجے پر یہ دعا پڑھی بھی نہیں جا سکتی۔ ماں کا درجہ کون حاصل کرے گا بتاؤ؟ باپ کا درجہ کون حاصل کرے گا؟ نہیں۔ تو اس لیے
اس کی جو ہیں جن کے والدین ہیں، والدین میں سے کوئی ایک ہیں، ان کی قدر کر لیں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کے احترام کریں، ان کی بات مانیں، ان کی نصیحت کریں۔ میں ابھی کہہ رہا تھا اب ماں نہیں ہے تو ماں کی نصیحتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے لیے ماں کی نصیحتیں ہیں، ماں کے ہدایات ہیں، ماں کی رہبریاں ہیں، ماں کی باتیں ہیں، وہ ہمارے لیے ماں ہے۔ جب بھی آپ کو ماں یاد آئے، ماں کی نصیحتوں کو یاد کرو اور اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ ولک الثناء کلہ وإلیک یرجع الخلق کلہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین۔ اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فهي للإسلام ومن توفيته منا فتوفه الإيمان۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم سب تیرے بندی کو تیرے حوالے کر کے آئے ہیں۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اس وقت میں جو مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ پورا مجمع آپ سے یہ التجا کرتا ہے ان کے خبر کے تمام مسائل کو حل فرما دے اللہ، ان کے سوال کے جواب کو آسان کر دے میرے رب، ان کے سوال کے جواب کو آسان کر دے میرے رب، ان کے سوال کے جواب کو آسان کر دے میرے رب۔ یا اللہ، تو نے کہا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اس اللہ کی بندی نے آخری وقت تک جب سے وہ آنکھ بند کی ہے، سوائے تیرے یاد کے کوئی اور کسی کو یاد کیا ہی نہیں، ان کے ذہن میں کوئی آیا ہی نہیں۔ یا اللہ، تو ہی تو تھا، اور آپ نے کہا ہے جو بے ہوشی کے عالم میں رہے وہ مرفوع القلم ہے، وہ مرفوع القلم ہے، وہ مرفوع القلم ہے۔ یہاں تک کہ بے ہوشی کی حالت میں جو اپنی زندگی گزار دے، ان کی نمازوں کو بھی تو نے معاف کر دیا ہے اللہ۔ یا اللہ، ان کے اس جتنا تو نے کرم کیا ہے یہ بھی کرم کر دے، اسی بے ہوشی کے ساتھ تیرے پاس پہنچی ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، تیرے در پہ پہنچنے کے بعد ہوش آیا ہے، اسی بے ہوشی کی حالت میں جو آئی ہیں اس کی لاج رکھ کر ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ وہ موت شہادت کی موت ہے جو تو نے ان کو عطا فرمائی، وہ شہادت کی موت جب کوئی پاتے ہیں یا اللہ وہ تو رشک کے قابل ہوتے ہیں، وہ تو نعمت ہے شہادت، دولت ہے شہادت، رفعت ہے شہادت۔ شہادت وہ ہے جس کو مان کر لی جاتی ہے، تو نے ان کو عطا فرمایا۔ یا اللہ، ان کے شوہر بھی یہاں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، ان کے بچے بھی بیٹھے ہیں، ان کے بھائی بھی بیٹھے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں، تمام متعلقین خواتین بھی بیٹھی ہیں، سب کی آمین کی لاج رکھ کر ان کے کروٹ کروٹ جنت کے فیصلے فرما۔ نم کا نومت العروس، ان کے لیے جنت کا بستر بچھا دے، آرام سے حشر کے میدان تک سلا دے۔ اے اللہ، اے اللہ، خوب ان کے اولاد کو ان سے جو کچھ بھی نصیحتیں حاصل کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ان کے پروان چڑھنے کے اسباب مہیا فرما، تیری تعین شامل حال فرما۔ یا اللہ، جو کچھ خیر کے کام کرتے تھے وہ سب کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، خوب برکت عطا فرما۔ یا اللہ، مرحومہ نے اپنے بچوں کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں اپنی زندگی میں، اپنے شوہر کے لیے سب کچھ عطا فرما، اپنے رشتہ داروں کے لیے جو کچھ مانگی ہے سب کچھ عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، اپنے امت کے لیے جو کچھ مانگی ہے سب کچھ عطا فرما۔ یا اللہ، سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، اس وقت یا اللہ ایک بڑا مجمع بیٹھا ہے، یا اللہ اس مجمع میں جو کچھ بیمار ہیں شفا دے دے، غلط مقدمات میں پھنسے رہائی کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ، محتاج محتاجی کو دور فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، جو کچھ پریشانیوں میں مبتلا ہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، جن کے دلوں میں جو مانگ چھپی ہوئی ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی مانگ پورا فرما دیجئے۔ سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا کر دیجئے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا کر دیجئے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا کر دیجئے۔ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے بہنوں کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے ماؤں کو قبول فرما، اپنی اولاد کو اسی
طرح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح مرحومان نے اپنے اولاد کی تربیت فرمائی. یا اللہ یا اللہ یا اللہ قناعت والی زندگی نصیب فرما, حرص والی زندگی سے پوری پوری حفاظت فرما. جیسا تو چاہتا ہے ویسے جینے کی توفیق عطا فرما, جس جینے سے تو ناراض ہے ویسے جینے سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصحنا ما كان فاسدا برحمتك یا ارحم الراحمین. ساتھی کھانے سے پانی کرتے ہیں.